ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear students of جامعۃ المدینہ، ویلکم بیک ٹو our پروگرام۔ ماشاءاللہ ایک بار پھر اس پروگرام میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور جہاں آپ درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں وہیں پر ماشاءاللہ ایوری ویک ہم اس پروگرام میں آپ کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں، کچھ اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ایک دلچسپ موضوع ہوگا جس سے آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ماشاءاللہ آپ کا تعلق سیکھنے سکھانے سے ہے، آپ پڑھائی کرتے ہیں، ٹیچنگ حاصل کر رہے ہیں، لرننگز آپ اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہی رہتے ہیں۔ لرننگ کا جو تعلق ہے وہ ہے استاد سے۔ اگر ٹیچر ہمارا اس طرح کا ہو کہ وہ بہترین قسم کا ہو اور دنیا کا اور دین کا علم حاصل کرنے والا ایسا استاد ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے استاذ کے حقوق۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کچھ یونیک سوالات لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے ساتھ ہے ہمارے مفتی یحییٰ رضا صاحب، ماشاءاللہ یہ ہمیں انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول سنائیں گے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں ان سے ہم سنیں گے۔ تو انٹرسٹنگ کوشچنس کے ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم مخاطب ہوں گے۔ مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آج تھوڑا سا پروگرام لیٹ شروع ہوا ہے اور ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کا پیریڈ بھی جو ہے وہ 11:20 تک ختم ہو جاتا ہے، تو 11:20 کے اندر اندر ہمیں اس پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے، تو بہت جلد جو ہے وہ میں اپنے پوائنٹ پر آؤں گا اور سوالات جو ہے مفتی صاحب کی طرف آگے بڑھاؤں گا۔ مفتی صاحب، اسلام میں جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے نالج حاصل کرنے کے تعلق سے، کہ نالج حاصل کیجئے ماں کی گود سے لے کے قبر تک، یعنی یہ جو آپ کا لرننگ کا پیریڈ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ایک ایسا سٹیج ہے جو نیور اینڈنگ ہے، ہمیشہ سیکھنا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل طور پر سیکھ چکا۔ اب جو سیکھنے سکھانے کا جو معاملہ ہے اس میں بہت بڑا تعلق ہوتا ہے استاذ کے ساتھ، اور ہم چھوٹی عمر سے جو ہے وہ کسی نہ کسی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین سے سیکھتا ہے، پھر جب وہ مدرسے میں جاتا ہے تو اپنے استاد صاحب سے سیکھتا ہے۔ سیکھ جانے کے بعد جیسے ہمارے بہت سارے طلباء کرام وہ خود جو ہے وہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے استاذ بھی بن جاتے ہیں، بعض ہمارے ایسے بھی جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہیں جو آج جامعۃ المدینہ کے ناظم بن چکے ہیں، کچھ مجلس کے رکن بن چکے ہیں۔ بٹ سیکھنے کا جو یہ سلسلہ ہے وہ نیور اینڈنگ ہے، ختم نہیں ہوا، وہ سیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ درس نظامی مکمل ہوئی تو تخصص کیا، تخصص کے بعد جو ہے وہ مزید جو ہے وہ جو اس کی ہائر ایجوکیشن ہے وہ حاصل کی، مفتی بننے کی جرنی جاری ہے۔ ایک مفتی بھی جب کوئی بن جاتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے کامل علم حاصل نہیں کیا۔ تو حضور، استاد کا ایک اسٹوڈنٹ کی لائف پر یا ایک عام انسان کی لائف پر کیا اثر ہوتا ہے، اور اسلام میں کیا درجہ استاد کو دیا گیا ہے، اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی کریں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ استاذ کا اثر کیا ہوتا ہے۔ جی، استاذ کا اثر طالب علم پر جو ہوتا ہے وہ یہ کہ چونکہ استاد سے طلباء سیکھتے ہیں جی، تو اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کو ان حقوق کی، ان چیزوں کی رعایت ضروری ہوتی ہے، جی، ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جس سے طلباء راہ راست پر رہیں، درست راستے پر چلیں، تاکہ طلباء استاد سے جو سیکھیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں
اپنی زندگی پر عمل کریں. جی یہ ایک اثر کا مختصر سا یہ ہوا. دوسرا یہ کہ استاذ کے حقوق کیا آپ نے کہا تھا, استاد کا مقام کیا ہے؟ جیسے حضور والدین کا مقام ہے. جیسے کہا گیا کہ جس نے والدہ کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ چومی. والد تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے. تو ویسے کیا اسلام میں استاد کا بھی کچھ مرتبہ ہے؟ دیکھیے, ماں باپ جو ہیں وہ بچے کے لیے دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں. جی تو جو دنیا میں آنے کا سبب بنتا ہے اس کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں. صحیح. ابھی آپ نے کچھ باتیں بیان کر دی. جی یہ ان کے حقوق ہے جو دنیا میں آنے کا سبب بنے, والدین. ٹھیک. تو وہ جو دنیا سے جانے کے بعد جنت میں جانے کا سبب بنے, سبحان اللہ, زبردست پوائنٹ. ان کے حقوق کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اساتذہ کا مرتبہ یہ ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر ہے. جی استاد ماں باپ سے زیادہ ہے. ماں باپ سے زیادہ ہے. اچھا. اساتذہ جو ہوتے ہیں یعنی ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ عموماً دنیا کی خاطر کرتے ہیں. جی جی جی. لیکن جو دینی اساتذہ ہوتے ہیں وہ آخرت کی خاطر یہ سارے معاملات کرتے سبحان ہیں. اللہ. جو دینی اساتذہ ہوتے ہیں. جی جی. اگر دنیاوی اساتذہ بھی سن رہے ہیں تو وہ اچھی نیتیں کر لیں, کوئی دینی مقصد تو جو ہے وہ دینی پیش مقصد وہ نظر. پیش نظر رکھ لیں. جی جی جی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس میں کامیاب ہو جائے, شامل ہو جائے. جی. نیت المؤمن خیر من کیا عملی, بات ہے, کیا بات. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے. تو اچھی نیتوں کے ساتھ وہ بھی شامل ہو جائیں. لیکن یہاں ہماری جو گفتگو کا محور ہے آج کا وہ ہے دینی اساتذہ کرام اور طلبہ کرام بھی وہی. تو طلبہ کرام جو ہمارے ہیں ان طلبہ کرام کو ان طلبہ کرام کے نزدیک جی دینی اساتذہ کا مرتبہ, ان کا رتبہ جی. ماں باپ سے بھی زیادہ ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حضور اسلام میں والدین کے حقوق بیان ہوئے ہیں. والد کا کس طرح سے ہم جو ہے وہ آدر کریں, ان کا کس طرح سے رسپیکٹ کریں, والدہ کا کس طرح سے رسپیکٹ کیا جائے, یہ سارے حقوق جو ہے وہ اسلام میں بیان کیے گئے ہیں. تو اسی طرح استاذ کا آپ نے کہا کہ مرتبہ والدین سے بڑھ کر دینی اساتذہ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو والدین کے حقوق جس طرح سے اسلام میں بیان ہوئے ہیں تو کیا اساتذہ اکرام کے بھی حقوق بیان ہوئے ہیں؟ کس طریقے سے ہم ایک استاد صاحب کا رسپیکٹ کریں, وہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے, جی الحقوق لطرح العقوق. جی. اس کے اندر والدین کے بھی اور اساتذہ کے حقوق کا تذکرہ کیا. دونوں موجود ہیں. دونوں موجود. ماشاء اللہ. تو اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا. وہ سوال ہے بعد حقوق والدین کے استاد کے حقوق کس قدر ہیں؟ جس استاد نے کچھ علوم دینی و دنیاوی کی تعلیم حاصل کی ہو اور علوم کے فیضان سے منافع دنیاوی کو اس کو نیز دینی حاصل ہو جائے, ایسے استاذ کے کچھ حقوق از روئے آیت شریفہ و حدیث صحیح سے بیان فرمائیے گا. یہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا. جی جی. کچھ وہ اس میں کتابت کی غلطی بھی لگ رہی ہے بہرحال سوال میں. جی. تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا, عالمگیری میں ہے, میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. جی جی. یعنی فرمایا کہ عالم کا حق جاہل اور استاذ کا حق شاگرد پر یکساں ہے. عالم کا حق جاہل پر جی اور استاذ کا حق شاگرد پر یکساں ہے. وہ یہ کہ اس سے پہلے بات نہ کرے, اس کے بیٹھنے کی جگہ اس کی غیبت یعنی عدم موجودگی میں نہ بیٹھے, چلنے میں اس سے آگے نہ بڑھے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ غرائب میں ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے استاد کے حقوق و آداب کا لحاظ رکھے, اپنے مال میں کسی چیز سے اس کے ساتھ بخل نہ کرے. جی. یعنی جو کچھ اسے درکار ہو بخوشی خاطر یعنی خوش دلی سے حاضر کرے اور اس کے قبول کرنے میں اس کا احسان اور اپنی سعادت جانے. سبحان ہماری اللہ. تنظیمی طریقہ کار میں کچھ ہے شرعی روشنی میں جو ہیں وہ ان کی رعایت کرتے ہوئے جی جی جی. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں.
جی بہرحال یہ کہ استاذ کے حق کو اپنے ماں باپ اور تمام مسلمانوں کے حق سے مقدم رکھے. جس نے اچھا علم سکھایا اگرچہ ایک ہی حرف پڑھایا اس کے لیے تواضع کرے. ماشاءاللہ ایک ہی حرف پڑھایا. ماشاءاللہ. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کے تعلق سے آپ نے سنا کہ امام اعظم اپنے اساتذہ کے گھر کی طرف پاؤں بھی نہیں پھیلایا کرتے. سبحان اللہ. وہ بھی واقعہ نا حضور جب آپ اپنے اساتذہ کرام کے ناموں کو شمار کر رہے تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے تعلق سے ہے کہ موچی کا بھی آپ نے جو ہے وہ تذکرہ جی اس سے سیکھا تو اس کے اس طرح تذکرہ ہے ملتا ہے. تو بہرحال یہ کہ جس سے سیکھے تو اس کے لیے تواضع اختیار کرے. تواضع کا مطلب عاجزی ہے نا. ایک حرف بھی سیکھا ہے. ایک حرف بھی اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا ہے کہ اگرچہ ایک ہی حرف پڑھایا ہو اس کے لیے تواضع کرے. یہاں پر ایک پوائنٹ میں حضور بیان کروں گا کہ کچھ اساتذہ کرام ہمارے بہت فیوریٹ ہوتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میں اگر بات کروں تو ہمارے طلبہ اکرام کے بھی ہے نا اگر 7-8 جو ہے وہ ٹیچرس ہیں تو اس میں سے ایک دو بڑے جو ہے وہ پیارے لگتے ہیں. ان کے درجے میں بیٹھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اب اس کے ویریس ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک ریزن تو یہ ہو سکتا ہے کہ استاد صاحب کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے. دوسرا یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے حضور کہ استاد صاحب بہت زیادہ شفیق ہیں. تو اب بعض جو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں یعنی بہت اسٹرک ہے یا ان کا پڑھانے کا انداز اتنا اچھا نہیں ہے تو ان کے تعلق سے بھی اس پوائنٹ سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگرچہ وہ آپ کو بہت اچھے انداز سے نہ بھی پڑھا پا رہے ہو بٹ پڑھا تو رہے ہیں. آپ کے استاذ تو ہیں. ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو آپ ان سے سیکھ رہے ہیں. تو آپ نے تو بتایا کہ ایک حرف بھی اگر کسی سے سیکھا ہے تو وہ بھی آپ کا استاد ہے. وہ بھی اس کا استاذ ہے. اس کا بھی ویسا ہی مرتبہ ہے. اس کے سامنے تواضع کرے. جی آگے فرماتے ہیں اور لائق نہیں کہ کسی وقت اس کی مدد سے باز رہے اور اپنے استاذ پر کسی کو ترجیح نہ دے. اچھا اگرچہ اور استاذ پر کسی کو ترجیح نہ کرے. اگر ایسا کرے گا تو اس نے اسلام کی رسیوں سے ایک رسی کھول دی. اللہ اللہ. استاذ کی تعظیم سے یہ بھی ہے کہ وہ اندر ہو اور یہ حاضر ہو تو اس کے دروازے پر ہاتھ نہ مارے. اللہ اکبر. بلکہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرے. اللہ اکبر. اللہ کمال درجے کا رسپیکٹ ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی جی صحابی ابن صحابی حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں. جی یہ حضرت زید کے گھر غالباً جاتے تھے کچھ پڑھنے کے لیے. اچھا. دروازہ اگر بند ہوتا تو یہ اپنا سر رکھ کے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے اور جب زیادہ دیر ہو جاتی تو سر رکھ کے چوکھٹ پہ لیٹ جاتے تھے. اللہ. گرد و غبار ان کے چہرے پر آ جاتے. جی جی. حضرت زید جب دروازہ کھولتے اور اس حال میں دیکھتے تو کہتے کہ ہمیں کیوں نہیں کہہ دیا تھا, ہمیں کیوں نہیں دروازہ کھٹکھٹایا یا کیوں نہیں ہمیں بلا لیا. جی. تو خلاصہ اس کا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ استاذ کے حقوق میں سے یہی ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے سردار کے بیٹے ہیں. اس طرح سے وہ ان کے تعظیمی الفاظ استعمال کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے جی اور یہ اپنی عاجزی پیش کرتے تھے. جی جی جی. تو یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا. کتنا زبردست انداز اسلام ہمیں سکھا رہا ہے. اپنے استاذ کے حقوق ادا کرنے کا جو انداز ہمیں سکھایا گیا اسلام میں, جو مفتی صاحب اعلیٰ حضرت کے ریفرنس سے ہمیں بیان فرما رہے ہیں. آج دنیاوی طور پہ ہم دیکھا جائے تو دنیاوی طور پہ بھی ٹیچرز کو ایک رسپیکٹ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ٹیچرز جو ہے وہ ان کو ہم رسپیکٹ دیں, ان کی جو ہے وہ ان کا آدر کریں. بٹ جو ہے وہ کس طریقے سے آج دنیاوی لوگ ایک ٹیچر کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہو گیا تو سال میں ایک مرتبہ ٹیچرز ڈے منا لیں گے, ورنہ وہ ٹیچر کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے. اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں استاد آتا ہے, پڑھا کر چلا جاتا ہے. سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے اور ٹیچرز ڈے کے نام پر جو ہے وہ ٹیچرز کو وش کیا جاتا ہے, انہیں کچھ تحفے تحائف پیش کیے جاتے ہیں. مگر دین اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ آپ کو یہ لیسن دے رہا ہے, یہ سکھا رہا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے استاد کا رسپیکٹ کرنا ہے. ناٹ فار اے سنگل ڈے, ایک دن کے لیے ٹیچرز ڈے نہ منائیں
بلکہ ہمارے لیے تو ہر دن ٹیچرز ڈے ہے، ہر دن استاذ کا دن ہے، ہر دن ہمیں اپنے استاذ کا ادب کرنا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ شاندار طریقے سے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے حقوق بیان فرمائے اعلیٰ حضرت کے ریفرنس سے۔ مفتی صاحب آپ یہ رہنمائی کریں کہ اس طرح کا اگر کوئی استاد کا اگر ادب کریں، جو انداز آپ نے بیان فرمایا کہ استاد صاحب جو ہے وہ اندر ہے تو باہر ہی کھڑا رہے اور استاد صاحب کے سامنے آواز بلند نہ کریں، جب تک استاد صاحب بات نہ کرے خود بات شروع نہ کریں، یہ سب کمال درجے کا جو ہے وہ یعنی بہت ہائی لیول کا رسپیکٹ ہو گیا نا۔ اب اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر شاگرد اپنے استاد کا اس لیول کا یا کسی بھی انداز سے رسپیکٹ کرتا ہے تو بعض طلبہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اپنے استاد کا چاپلوس ہے۔ ایک جو ورڈ چاپلوسی والا جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، یہ زمانہ طالب علمی میں یہ بہت چلتا ہے کہ جو ہے وہ یہ استاذ کا چاپلوس ہے اور یہ بہت زیادہ خوشامد خوری کرتا ہے، استاذ کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ ایسوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، استاذ کے آگے پیچھے اگر کوئی کرتا ہے، جی، استاذ کی کوئی خدمت کر رہا ہے جی، جو ایک شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق، صحیح، یا استاذ کے حقوق کو بجا لا رہا ہے، استاذ کے کہے ہوئے کام کو کر رہا ہے، چلے ذاتی کام سے، جی، شریعت کے دائرے میں اور ہمارا تنظیمی طریقہ کار کے مطابق، جی، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اس کو چاپلوس کہنا، بلکہ اور بھی بہت کچھ جملے بولتے ہیں، بہت گندے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، معاذ اللہ، تو یہ تو قطعاً نامناسب ہے، جی، بلکہ یہ اتہام ہے، تہمت لگانا ہے، صحیح، اس پر تہمت لگانا ہے، اگرچہ وہ دکھاوے کے لیے کر رہا، اگرچہ وہ، لیکن اگر اس نے جب تک کہ یہ جملہ نہیں کہا ہے کہ میں خوش آمد کے لیے کر رہا ہوں، میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے تعلق سے یہ کہے کہ یہ خوش آمد کر رہا ہے۔ کچھ طلبہ کو حضور وہ ماشاءاللہ اعزاز حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ استاذ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، قربت مل جاتی ہے ان کو استاذ صاحب کی۔ تو بعض جو پیچھے رہنے والے طلبہ ہیں جو ان سے محروم ہو گئے، وہ استاذ صاحب کی قربت حاصل کرنے سے محروم ہو گئے، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں حسد آ جاتا ہے کہ یہ استاذ سے بہت زیادہ قریب رہتا ہے، تو اسے جو قربت حاصل ہے وہ ہمیں کیوں نہیں حاصل ہے، تو اب وہ طرح طرح کی اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی صحیح، حالانکہ حسد نہیں کرنا چاہیے، جی، وہ تو ایک سعادت سے خود محروم ہے، دوسرے کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ جی، حدیث پاک کا تو خلاصہ یہی ہے کہ حسد صرف دو چیزوں میں ہے نا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ علم کے بارے میں حسد کرے، اچھا، ان سب چیزوں کے بارے میں حسد کیوں کر رہا؟ تو یہ چیزیں تو ایسی ہے کہ اگر آپ معاذ اللہ استاذ کے تعلق سے کوئی اس طرح سے کر رہا ہے، استاذ کی محبت میں یا استاذ کے استاذیت کی بنیاد پر جی، کوئی ادب کر رہا ہے، تعظیم کر رہا ہے، کوئی اس کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، تو اس کو خوشامد پسند اور دیگر چیزیں کہنا یہ انتہائی محرومی اور ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے، صحیح، یہ بربادی کا سبب ہو سکتا ہے۔ یاد رکھے کہ استاذ کی دعا جی، یہ ماں باپ سے بڑھ کر بھی، جب استاذ کے دل کی دعا نکلتی ہے نا، جی، جی، تو جی، یہ ماں باپ سے کی دعاؤں سے بڑھ کر بھی دعا ہوتی ہے، ماشاء اور اللہ، استاذ اگر کبھی بد دعا دے دیتے ہیں اللہ اکبر، تو اس کی محرومی کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں بچائے۔ بہت ہی یونیک چیزیں میں لے کر حاضر ہوا ہوں، کچھ یونیک سوالات ہیں مفتی صاحب سے کرنے ہیں، ٹائم کی بھی کمی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ مفتی صاحب، آج جو ہے وہ علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ آج کے دور میں انٹرنیٹ موجود ہے، ویب سائٹس موجود ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، پورا جو ہے وہ نصاب جو ہے وہ کانٹینٹ پورا موجود ہو چکا ہے، سارا چیزیں جو ہے وہ اویلیبل ہیں، آپ کو ایکسیس کرنا ہے، وہاں پر جانا ہے، آپ پورا علم حاصل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ درس نظامی کے بھی لیکچرز یہ یوٹیوب پہ پورے موجود ہوتے ہیں۔ ایسے دور میں جب کہ علم حاصل کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، یعنی کوئی چاہے تو وہ آن لائن ایکسیس کے ذریعے سے جو ہے وہ درس نظامی بھی کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی بھی یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے، غریب نواز آن لائن اکیڈمی میں بھی درس نظامی کرایا جاتا ہے، یا GNOA کے ذریعے سے اگر آپ عالم نہیں بننا چاہتے ہیں تو بہت ساری ویڈیوز ہیں جس کے ذریعے سے آپ دیکھ کر آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایسے دور میں حضور جو فزیکل سیکھنے سکھانے کا جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے، جو روایتی انداز ہے،
جس طریقے سے آپ نے بھی ماشاءاللہ علم حاصل کیا اور صدیوں سے چلا آ رہا ہے انداز سیکھنے سکھانے کا، استاد اور شاگرد کا جو معاملہ ہے، تو وہ کتنا ابھی بھی ضروری ہے؟ اور آج کے دور میں، جدید دور میں اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آن لائن ٹیچر موجود ہے، تو آج فزیکل درجے کی، فزیکل مدرسوں کی، فزیکل استاد کی کتنی اہمیت ہے؟ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیے، آن لائن پڑھنا جی یا یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے پڑھنا، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، جی، اس سے انکار نہیں۔ صحیح ہے۔ جن کے پاس وقت نہیں ہے، ہوں، جن کے پاس اسباب مہیا نہیں ہیں، جی تو وہ اس طرح سے کر لیں جی تو کوئی مطلب اچھی بات ہے، ان کو کرنا ہی چاہیے۔ نہ سیکھنے سے تو سیکھنا بہتر ہے، جی جی، کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کچھ ہو جائے، ہے نا؟ جی تو سیکھتے رہیں، بالکل سیکھیں، چاہے جس طرح سے ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کس سے سیکھ رہے ہیں۔ صحیح، سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں، حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھ لو کہ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ رائٹ تو اب آپ یوٹیوب کس کا دیکھ رہے ہو، رائٹ، آن لائن پڑھ رہے ہو تو کس کو دیکھ رہے ہو؟ جی جی جی، سنی صحیح العقیدہ سنی ہونا صحیح چاہیے۔ العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کا وہ پابند ہے یا نہیں ہے؟ رائٹ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ ایسی بات بول جائے جو آپ کے دل میں گھر کر جائے، جی اور پھر وہ آپ کے ایمان و عقیدے کے لالے پڑ جائیں۔ جی، یعنی آن لائن بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، بٹ فزیکل سیکھنے کا کیا انداز؟ کے جو فوائد ہیں، جی جی، جو چیزیں ہیں، وہ آن لائن میں نہیں ہوتی۔ رائٹ، کیونکہ مجھے ایک ہندوستان کی ایک عظیم ترین شخصیت کے ساتھ کچھ آن لائن سلسلہ رہا ہمارا، اسی طریقے سے سیکھنے سکھانے کا۔ جی تو ایک مسئلہ تھا، وہ سیکھ ہی نہیں سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ اچھا، آن لائن سیکھ رہے آن ہیں؟ لائن سلسلہ تھا، وہ حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ جی جی جی، تو ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی، چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی۔ جی، اور صرف میں نے ایسے ہاتھ کے کچھ اشارے کیے اس کو پڑھتے پڑھتے، اور کہا میں نے سمجھ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی ایک بندہ آن لائن سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے بٹ وہ مسئلہ سیکھ نہیں پا رہا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب کے صرف ہاتھوں کے اشارے سے، منہ سے وہ جملے بھی ادا ہو رہے تھے، وہ عبارت بھی پڑھ رہے تھے، اور وہ اشارے یعنی بھی اس چل سے رہے یہ تھے۔ ثابت ہوتا ہے کہ فزیکل لرننگ ابھی بھی جو ہے وہ آج کے دور میں فزیکل لرننگ جو ہے بیسٹ میتھڈ ہے سیکھنے کا۔ آن لائن لرننگ کے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہت سارے فوائد ہیں، بٹ جو فزیکل لرننگ کے فوائد ہیں اس کی بات کچھ اور ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارے استاد صاحب کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ کوئی یہ کلیم نہ کرے کہ یار میں یہ درجے کو اٹینڈ نہیں کروں گا تو آن لائن جا کے سیکھ لوں گا۔ ہوتا ہے نا استاد، کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے مفتی صاحب کہ جو ہے وہ اس درجے میں اگر میں توجہ نہیں دوں گا یا یہ گھنٹی میری مس ہو گئی تو میں جا کے آن لائن سیکھ لوں گا۔ ایسا بھی بعض طلبہ کرام کی یہ ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ظاہر ہے ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے جی جی، کہ جو ایک دن کسی کلاس سے غائب رہتا ہے نا تو 40 دن تک وہ برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب بہت سے طلبہ تو کہتے ہیں کہ اگلے دن کا سبق وہ بھی سمجھ لیتا ہوں، یہ بھی سمجھ لیتا ہوں، یاد بھی کر لیتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جی، کہ جو جان بوجھ کے اس طرح کرتا ہے نا وہ یقینی طور سے برکات سے محروم رہتا ہے۔ اللہ اکبر، ہو سکتا ہے ہم اس کو محسوس نہ کر سکیں، لیکن ضرور برکتوں سے محروم۔ صحیح ہے۔ حضرت ایک چیز یہ آپ سے معلوم کرنی تھی کہ استاذ یہ ہم کو جو سکھا رہے ہیں، ان کے سکھانے سے جو ہے وہ ہماری لائف پہ بھی ایک گہرا امپیکٹ پڑتا ہے۔ جو استاذ صاحب ہمارے ہیں تو ان کے صرف سکھانے کا انداز جو ہے وہ اتنا پیارا ہوتا ہے بعض اساتذہ اکرام کا کہ وہ انداز ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ استاذ ہیں، ایک دور میں آپ بھی طالب علم رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے پاسبل ہو کہ جو آپ کے استاد صاحب ہیں کوئی نہ کوئی ایسے استاد صاحب ہوں گے کہ جن کا پڑھانے کا انداز آپ نے بھی اختیار کیا ہو یا ان کی شفقت کا انداز آپ نے اختیار کیا ہو۔ تو استاد صاحب جو ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ایک استاد صاحب کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کے طریقہ کار پہ ہم چلتے ہیں۔ تو استاد صاحب کو کس حد تک فالو کرنا چاہیے اور ان کا ہمارے لائف پہ کتنا پربھاؤ پڑتا ہے؟ دیکھیے، اساتذہ کا اثر طلباء پہ یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، جی جی، ہے نا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ خصوصاً تنظیمی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اساتذہ ان تمام چیزوں کی رعایت کرے جس میں تنظیمی طور پہ ہم طلباء کو کہتے ہیں۔ جی اور اساتذہ کی خدمات میں بھی میں عرض کروں گا جی، کہ
हमारे तंजीमी तकाज़ों को मद्दे नज़र रखें, माशाअल्लाह। है ना। बहरहाल ये कि असातिज़ा, जैसा कि आपने शुरू में कहा था ना जी, कि तलबा जो है ना असातिज़ा की बहुत सारी चीज़ों पर तवज्जो रखते हैं, राइट। और साथ साथ ये कि उनके शफ़क़तों को, उनके पढ़ाने के अंदाज़ को, उनके बहुत सारी चीज़ों को, वो जो जिसका ये होता है कि आइंदा मुझे किसी को पढ़ाना है जी, या आइंदा कुछ काम करना है, जी। उसे पढ़ाना ही ज़रूरी नहीं है, सही, कोई अच्छा काम करना है तो वो अपने किसी उस्ताद को आइडियल बनाता है। राइट, आइडियल बना। हाँ, अब वो भले वो उसके तवज्जो में हो ही नहीं आइडियल का लफ्ज़, लेकिन वो ज़रूर कुछ ना कुछ कॉपी करने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ अंदाज बयान करने की कोशिश करता है, तो ये होता है। आपके आइडियल उस्ताद कौन है? अब मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे कई असातिज़ा कराम हैं। माशाल्लाह। एक कोई अगर उस्ताद जो आप जिनको अपना आइडियल समझते हैं? नहीं, मैंने अर्ज़ किया कि मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत मेरे सारे असातिज़ा कराम बहुत हैं जी, और क्या कहते हैं, कई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, कई इस दुनिया में मौजूद है, माशाल्लाह। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी का नाम लूँ तो मुझे इस पे सही है, यानी सब जो है वो हमारे हाँ, आइडियल होना मेरे लिए सारे असातिज़ा काबिल एहतराम है, चाहे सुभान मुझे अल्लाह। जिस तरह से भी उन्होंने पढ़ाया वो मेरे सारे असातिज़ा काबिल एहतराम है। आज भी मैं हर एक के साथ अगर मुलाकात होती है या जिस तरह भी होती है, यानी फ़ोन पे गुफ्तगू या कुछ भी, तो मैं अदब व एहतराम बजा लाने की भरपूर कोशिश यही करता मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है उस मुफ्ती साहब से कि क्या सिर्फ दर्जे की हद तक उस्ताद का रिस्पेक्ट रहे? इसके लिए तो आला हज़रत ने बहुत कुछ लिखा है। जी जी जी, हाँ, आप सवाल कर लें पूरा। जी, क्या दर्जे की हद तक सिर्फ उस्ताद साहब का रिस्पेक्ट रहे? इसी तरह जो है वो जब हम तालिबे इल्मी के दौर से फारिग हो जाएं, यानी हम स्टूडेंट की जो हमारी लाइफ है वो ख़त्म हो जाए, फारिग हो गए, दरस निज़ामी मुकम्मल हो गई, क्या उसके बाद भी उस्ताद साहब का रिस्पेक्ट बरकरार रहता है? तो उस्ताद इसके बारे का में अदब जो है ना, जी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, सुभान अल्लाह। मौजूद है तब भी असातिज़ा का अदब, मौजूद नहीं है तब भी असातिज़ा का अदब करना ज़रूरी है। देखिए, अब उस्ताद मौजूद नहीं है तो आला हज़रत ने वो तफसील के साथ लिखा है बहुत। उस्ताद, यहाँ तक क्या आला हज़रत ने लिखा कि उस्ताद के आगे न चले। अल्लाह अकबर। अगर उस्ताद चल रहे हैं जी 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 तो उस्ताद के आगे न चले। जी, उस्ताद की महफिल में है तो उस्ताद से पहले कलाम ना करे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने यह भी लिखा है कि उस्ताद के बैठने की जगह पे ना बैठे। हाँ, बट सवाल मुफ्ती साहब ये कि ये तो दौरे तालिब इल्मी की आप बात करें, जब मैं स्टूडेंट हूँ, ये तो तब की बात है। अब मैं कोई बड़े मर्तबे पे पहुँच गया, जैसे जो है वो माशाअल्लाह कोई पूरे बड़े जामियातुल मदीना का कोई नाजिम बन गया हो, अब उसके उस्ताद साहब किसी जामियातुल मदीना में अभी भी जो है वो बतौर उस्ताद ही अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो वो जो इतने बड़े जामियातुल मदीना का नाजिम बन गया है, तो क्या उसने अभी भी अपने उस्ताद साहब की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए? उससे बढ़कर उसको करना चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत ने एक सवाल के जवाब में पूरा फ़ारसी में है वो पूरा, जी जी, और तफसील के साथ इसी तरह का आला हज़रत से सवाल हुआ। अच्छा, ये अंदाज पर कि वो तालिब इल्म थे तो उन्होंने उनको सिखाया, जी, और फिर उसके बाद अब ये हुआ कि वो सीख गए वो साहब। जी, अच्छा, जो उस्ताद थे वो सैयद साहब भी थे। अच्छा, माशाअल्लाह, तो एक तो सैयद भी थे और दूसरे क्या कहते हैं उस्ताद भी। डबल रिस्पेक्ट हो हाँ, गया। अब उन्होंने ये किया कि वो जब पढ़ लिख कर आए तो अपने उस्ताद से ही मुकाबला शुरू कर दिया उन्होंने। अल्लाह अकबर। तो आला हज़रत ने उसको बहुत से यानी अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझना शुरू किया। जिस उस्ताद ने उसको पढ़ाया था उसका मुकाबला शुरू कर दिया जी, उसकी आमदनी जो होती थी उस पर कलाम करना शुरू कर दिया। अल्लाह, तो आला हज़रत ने बहुत तफसील के साथ लिखा है कि उस्ताद की नाशुक्री के जो खौफनाक बला और तबाहकुन बीमारी है और इल्म को बरकत ख़त्म करने, इल्म की बरकत को ख़त्म करने वाली है। फिर हदीस पाक बयान की कि वो आदमी अल्लाह ताला का शुक्र बजा नहीं लाता जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता। अल्लाह, और भी बहुत कुछ आला हज़रत ने लिखा, यानी एक तो ये कि फजीलत बयान की, फिर क्या क्या तबाहियाँ हलाकत हो सकती है वो बड़ी तफसील तकरीबन कई सफ़ात पर तंबीह भी की, नसीहत भी फरमाई कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा, और ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा। जी जी, तो ये असातिज़ा किराम
کا صرف موجودگی میں بلکہ جب انتقال کر چکے ہیں تب بھی ادب ان کا ضروری ہے. ماشاء اللہ. یعنی احسان نہیں بھولنا چاہیے. احسان نہیں بھولنا چاہیے. جس کے ذریعے سے ہم نے چلنا سیکھا کبھی اس کا احسان نہیں بھولنا چاہیے. جیسے والدین کا ادب جو ہے وہ ان کے مرنے کے بعد بھی ہے، ویسے اساتذہ کرام بھی جو ہے وہ ان کا ادب ہمیشہ رہے گا، کیونکہ والدین نے ہمیں جس طرح سے بچپنے میں ہمارا ساتھ دیا، ہم کھا نہیں سکتے تھے ہمیں کھلایا، ہم پی نہیں سکتے تھے ہماری والدہ ہمیں پلاتی رہیں. اسی طریقے سے ہمیں لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، استاد صاحب نے ہمیں سکھایا. یہ استاد صاحب تھے جس نے ہمیں عربی کا پہلا حرف سکھایا. آج ماشاءاللہ آپ فلوئنٹلی عربی بولنا سیکھ گئے، آپ بہت اچھی عربی بول رہے ہو، آپ جو ہے وہ بہت ساری حدیث کا علم آپ جانتے ہو، آپ کتابوں میں سے علم جو ہے وہ ماشاءاللہ نکال کر پیش کر دیتے ہو، آپ بہت بڑے مفتی بن گئے ہو. بٹ آپ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ ابتدا بگننگ نہیں بھولنا چاہیے مفتی صاحب. بگننگ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے جی. ابتدا کے کئی ہے، اس میں سے چوتھے نمبر میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا استاذ کی ابتدائی تعلیم کو حقیر جاننا قرآن مجید اور فقہ کی مختصر کتابوں کی بے ادبی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ. گویا جس نے انہیں پڑھا جس سے اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، جی. سب بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے. اگر وہ شخص اسے لازم پکڑتا تو معاملہ یقیناً کفر کی حد تک پہنچ جاتا. اللہ. اب یہ بات شدید حرام، بدترین خبیث ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت طلب کرتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک نیک آدمی نے اپنے لڑکے کو ایک استاذ کے سپرد کیا. اچھا. ابھی لڑکے نے سورہ فاتحہ ہی پڑھی تھی کہ باپ نے 4000 دینار شکریہ کے طور پر بھیجے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. 4000 دینار صرف سورہ فاتحہ سے کی. ماشاءاللہ. استاد نے کہا ابھی آپ نے دیکھا کیا اتنی مہربانی فرمائی. باپ نے کہا اس کے بعد میرے لڑکے کو ہرگز نہ پڑھانا کہ تمہارے دل میں قرآن مجید کی عزت ہی نہیں. اللہ اکبر. کیا دور تھا، مبارک دور تھا. سورہ فاتحہ سیکھنے پر جو ہے وہ کتنا بڑا جو ہے وہ. اب یہ یہاں دونوں چیز تھے کہ استاذ کی یہ تنبیہ ہوئی جی کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو کچھ نہیں سمجھا، کتنی بڑی چیز، اتنی بڑی چیز سکھا دیا. تو یہ بہت کچھ ہے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے. اس میں اب میں طلباء کرام سے خصوصاً اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ الحقوق لطرح الحقوق، جی، یہ الحقوق لطرح الحقوق یہ کتاب کا نام ہے. اساتذہ اور والدین کے حقوق کے نام سے اردو میں والدین اور زوجین اساتذہ کے حقوق. اچھا، زوجین بھی جی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. میں نے جو کچھ بھی تھوڑا بہت عرض کیا کہ ابھی مجھے چند منٹ پہلے اس کے تعلق سے وہ ہوا تو میں نے دیکھنے کی کوشش کیا اور وہ اسی سے بیان کرنے کی کوشش کیا میں نے. حضرت ایک سوال یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ استاذ کی کوئی بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، ہوتا ہوگا ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی، طلباء کرام کو بھی، کہ استاد صاحب کی کوئی بات ایسی ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ استاد صاحب جو ہے وہ صحیح ہے غلط ہے، اس پہ نہیں جاتا میں، ٹھیک ہے. بٹ وہ استاد صاحب کی جب اہمیت کم ہو جاتی ہے نا حضرت، تو اب ان کے درجے میں اتنی مزہ محسوس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم جتنا سیکھ سکتے تھے اچھے سے اس پر اس کا اثر آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی استاذ کا کمزور پہلو ہمیں نظر آ جائے، کوئی ویکنس نظر آ جائے، تو شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ جتنا حد الوسع ہو سکے اس کے اچھے پہلو پر نظر رکھیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ہے نا، اگر انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. غلطیاں مطلب یہ کہ ان کی نظر میں جو خلاف واقعہ چیز ہے وہ واقع ہو جا رہی ہے. جی جی جی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ استاد غلط کہہ رہے ہیں، یہ استاد غلط کر رہے ہیں یا استاد غلط پڑھا رہے ہیں. جی. اس کی نظر میں جی. وہ درست انداز نہیں ہے، اس کی نظر میں یہ معاملہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی معاملہ ہو تو اگر ممکن ہو تو استاد سے کہنے کے ادب کے دائرے میں پورے حقوق کی رعایت کے ساتھ، کیا بات ہے، اگر وہ استاد کے گفتگو کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے ناظم کے ذریعے، اپنے ذمہ داروں کے ذریعے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن وہی سارے آداب کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ہے تو وہ استاذ، اور استاذ کے خلاف اگر اس نے کچھ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ استاذ کے دل کی کوئی آہ نکل جائے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے. بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گویا کہ نا دوربین لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو باریک بینی کے ساتھ دیکھتے ہیں
اور ہر چیز کو نوٹس کرتے ہیں, پھر اس کا تذکرہ بھی آپس میں کرتے ہیں. پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجلس تک بھی جو ہے وہ شکایتیں استاد صاحب کی پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو حضرت ہونا چاہیے رعایت والا معاملہ, جو آپ نے کہا کہ انسان, استاذ بھی انسان ہے, ٹھیک ہے, ان سے بھی بعض مرتبہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. بہت اچھا آپ نے طریقہ کار عطا کیا کہ ہم ان سے ٹیبل ٹاک کریں, ایک ادب کے دائرے میں رہ کر ہم ان سے جو ہے بات کریں, استاد صاحب کو عرض کریں کہ حضور یہ چیزیں ہیں, واقعی میں اگر ہیں تو بہت ساری چیزوں کو تو ایسا آپ کو لگے نا کہ یار یہ بہت چھوٹی موٹی چیز ہے, اس کو اگنور کر دینا چاہیے. اتنا بھی جو ہے وہ دوربین لگا کے آنکھوں میں گھومنا نہیں چاہیے کہ جو ہے وہ یہ بھی غلط کیا, یہ بھی غلط کیا, ان کا بولنے کا یہ انداز, ان کا بیٹھنے کا یہ انداز, اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں واقعی میں کوئی شرعی غلطی ہے, واقعی میں کوئی تنظیمی مسٹیک ہے, تو استاد صاحب سے آپ نے جیسا بتایا کہ ٹیبل ٹاک کر لیا جائے, ادب کے دائرے میں رہ کر بات کر لی جائے, یا آپ اسے سولو نہیں کر سکتے ہیں تب آپ جو ہے وہ ان سے بڑے لیول پہ جائیں. بٹ اپنے استاذ کی غیبت یہ تو بالکل بھی ٹالریٹ نہیں اگر کی جا سکتی. صحیح ہے استاذ کی وہ غلطیاں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تب بھی تو غیبت کا گناہ ہوگا. غیبت ہی ہے. اور ہے نہیں تو بہتان ہے. جی جی جی, تو دونوں طرف سے پھنس رہے ہیں, اپنی ہی آخرت تباہ کر رہے ہیں. دونوں طرف سے جو ہے وہ پرابلم ہی پرابلم ہے. اور ایسے مبارک کام کے اندر اس طرح کی گفتگو, خاص کر ہمارے مدارس جامعات جو ہوتے ہیں نا, جی جی جی, یہ تو علم و ادب کا گہوارہ ہے. سبحان اللہ, علم اور ادب. آپ نے فرمایا علم, ہم علم کو یاد رکھتے ہیں, ادب بھول جاتے ہیں. تو یہاں تو ہمیں سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے. وہ کالج میں ایسا ہوتا ہے, اسکول میں ایسا ہوتا ہے, اس سے ہمیں کیا, وہ وہاں کا علم بھی تو دیکھو, وہاں کی چیزیں بھی تو دیکھو. جی جی ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے. جی جی جی, صحیح ہے. بہت اچھی بات آپ نے حضور بیان فرمائی. وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے. ماشاءاللہ استاذ کے حقوق کے بارے میں بات چل رہی ہے. مفتی صاحب سے میں نے ان کے آئیڈیل جو ہے وہ استاذ صاحب کے بارے میں پوچھا تھا, بٹ جب بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو میں میرے استاذ صاحب کا تذکرہ کرتا ہوں. میرے استاذ مرحوم مولانا فاروق خطری صاحب, ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. مفتی یحییٰ رضا صاحب سے بھی میں نے سیکھا ہے, ان سے بہار شریعت میں نے پڑھی ہے, اور بھی بہت سارے اساتذہ اکرام ہیں. ہمیں اپنے اساتذہ اکرام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر آپ کو آج کے ہمارے سلسلے سے کوئی بھی بات آپ کے دل کو لگی ہو تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ آج ہی جائیں, اپنے استاد صاحب کو تھینکس کہیں, جزاک اللہ کہیں, شکریہ ادا کریں ان کا. ان کے شکر کو زندگی بھر یاد رکھیں, ان کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھیں, اور ان کا شکر زندگی بھر ادا کرتے رہیں. ماشاءاللہ یہی درس ہمیں دعوت اسلامی نے دیا, یہی درس ہمیں دین سکھا رہا ہے, یہی پیغام ہمیں دین دے رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پیغامات پر عمل کریں, ان باتوں پر عمل کریں. ماشاءاللہ یہ سلسلہ ہر ہفتے آپ کے لیے ہم ایف جی این چینل کے ذریعے سے لے کر حاضر ہوتے ہیں, ڈیفرنٹ ٹاپکس کے ساتھ لے کر حاضر ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب آخر میں کوئی میسیج اگر ہمارے طلبہ اکرام کو دینا چاہے تو. ابھی آپ نے کہا کہ ان کا شکریہ ادا کریں, جو ممکن ہو کریں, لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے, ان کے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں. کیا بات کہی آپ, ماشاءاللہ. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جی, یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اگر یہ ہے تو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. جی, میں میرے مرحوم استاد صاحب کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں, اور میرے ماشاءاللہ استاد صاحب مولانا مفتی یحییٰ رضا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سکھایا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں, آپ کا سایہ عاقبت دراز فرمائیں, اور آپ کو خوب برکت عطا فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا, تو چلنا شروع کر, تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا. ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا, تو چلنا شروع کر, تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ